ایک عورت ہیں خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا، ان کے خامن تھے اوس بن مالک، کسی بات پہ ناراض ہو کر طلاق دے دی، طلاق جاہلیت جس کو کہتے تھے طلاق ظہار۔ طلاق ظہار کیا تھا؟ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، انت علی کظہر امی، تو اس پر 3 طلاق پڑھتے تھے اور وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی تھی، وہ کہیں اور نکاح کر کے طلاق لے کر بھی پہلے خامد سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تھا جاہلیت کا دستور، طلاق کس طرح پڑھتی تھی۔ تو خولہ کو خامد نے کہہ دیا انت علی کظہر امی، وہ تو سر پیٹ کے بیٹھ گئے کہ یہ تو نے کیا کر دیا، پچھلی عمر میں مجھے تو نے طلاق دی اور ایسی طلاق دی کہ نہ میں تیرے ساتھ رہ سکوں نہ تو۔ وہ سیدھی اٹھ کے گئیں اللہ کے نبی کے پاس، حضرت عائشہ کے گھر کی باری تھی، حضرت عائشہ آپ کو کنگھی فرما رہی تھی، کنگھی کر رہی تھی، تو آ کے بیٹھ گئیں یا رسول اللہ میرے خامن نے مجھے طلاق ظہار دی ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ تو چونکہ ابھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تھا تو آپ نے جو وہاں علاقائی رواج تھا اس کے مطابق آپ نے فرمایا حرمتی علیہ، خولہ طلاق ہو گئی، نکاح ختم۔ کہ یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، آپ نظر ثانی فرمائیں۔ اکل مالی وافنا شبابی وانشق له بطنی، یا رسول اللہ میری جوانی ڈھل چکی ہے، میں اور شادی نہیں کر سکتی، میرا شباب ختم ہو چکا ہے، میرا پیسہ ختم ہو چکا ہے، وتفرق اہلی، ماں باپ میرے مر چکے ہیں، میں کس کے جا کے دروازے پر بیٹھوں؟ آپ نظر ثانی فرمائیں۔ آپ نے پھر فرمایا حرمتی علیہ، تو حرام ہو گئی۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، تو آپ چپ ہو گئے کہ وہ سنتی نہیں مانتی نہیں، تو آپ نے سر جھکا لیا۔ حضرت عائشہ کنگھی کر رہی ہیں، جب اس نے دیکھا اللہ کا نبی متوجہ نہیں ہو رہا ہے، اچھا آپ نہیں سنتے ہیں، میں آپ کے رب کو سنا تھی، دوستی تھی، تعلقات استوار تھے، سفارتی مراسم ٹھیک تھے، کہ آپ نہیں سنتے ہیں، میں آپ کے رب کو سنا تھی۔ اس نے سے ہاتھ اٹھایا اور آسمان کی طرف منہ اٹھایا، اللہم ان لی منہ صبیۃ صغار، اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الی فجاء، میری طاقت نہیں میں ان کو روٹی کھلاؤں، ان ضممتہم الیہ فضاعوا، باپ کے سپرد کروں تو وہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، سنبھالنے کے قابل نہیں، یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر، اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار۔ میں قربان جاؤں خولہ کے تعلق اور عشق پر، یہ نہیں کہا کہ فیصلہ اتار، چاہے میں جب فیصلہ آئے گا تو میرے حق میں بھی ہو سکتا ہے میرے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو پابند کر رہی ہے میرے حق میں فیصلہ دینا ہے، میرے خلاف نہیں دینا۔ لاکھوں لوگ اعتکاف کرتے ہیں پورے پاکستان میں، لاکھوں حرم میں اعتکاف کرتے ہیں، اور آنسوؤں کے دریا بہاتے ہیں، ایک آنسو بھی اوپر نہیں جا رہا، اور اس کے چند قطرے ٹپکے اور عرش ہل گیا۔ یا اللہ میرے حق میں فیصلہ اتار، میرے حق میں، خولہ کے حق میں، اپنے نبی کے خلاف میرے حق میں فیصلہ دے۔ ایک دم اللہ کے نبی پر وحی کے آثار، اور آپ ایسے ہو جاتے تھے، گردن ڈھلک جاتی تھی اور غشی طاری ہو جاتی تھی اور ماتھے پہ پسینہ آ جاتا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا خولہ خولہ چپ کرو چپ کرو، وہی آ گئی وہی آ گئی وہی آ گئی۔ تو خولہ نے، وہ تو اوپر لو لگائی تھی، تو اس نے ایسے دیکھا تو آپ پر وحی، تو اس نے اور زور سے رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں اب اللہ میرے حق میں فیصلہ کر رہا ہے یہ میرے خلاف فیصلہ کر رہا ہے۔ جب وحی ختم ہوئی آپ نے ایسے پسینہ پوچھا اور مسکرائے کہ خولہ مبارک، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ کر دی۔ صرف فتویٰ نہیں آیا، قرآن آیا تاکہ
1400 سال کے بعد لاہور کی عورتوں کو بتایا جا سکے کہ یوں بھی عورتیں تھیں، اور قیامت تک کے لیے خولہ زندہ ہو گئی قرآن کے ذریعے۔ اور کیا قرآن آیا؟ 28واں سپارہ، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور۔ قرآن آیا اور ایسا خوبصورت ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ قد سمع اللہ، قد سمع اللہ۔ اللہ لا مکان لا زمان ہے، آنے اور جانے سے پاک ہے، حرکت و سکون سے پاک ہے، اپنی ذات میں بے مثل بے مثال ہے۔ ہم اس کو نہ تصور میں لا سکتے ہیں نہ تخیل میں لا سکتے ہیں، لیکن اس آیت کا منظر یوں بنتا ہے، اس آیت کا منظر یوں بنتا ہے، قد سمع اللہ میں یہ مطلب بیان کیا جا رہا ہے، اے میرے محبوب جب خولہ نے فریاد کی تو میں خود زمین پہ اتر آیا اس کی فریاد سننے کی، میں خود آ گیا، اور خولہ کو اللہ نے عزت دی۔ قول التي تجادلك في زوجها، بڑا لمبا جیسے ہم نہیں ساتھ حضرت مولانا علامہ لگاتے ہیں نا کسی، تو یہ میرا رب لقب لگا رہا ہے اپنی بندی کے ساتھ، قول التي تجادلك في زوجها، ہاں وہ میری محبوب بندی جو تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، تجھ سے ہاں کروانا چاہتی تھی، تو انکار کر رہا تھا میرا محبوب۔ وتشتكي الى اللہ، اے میرے حبیب آپ نے تو نہ سنا، پھر اس نے مجھے سنایا۔ واللہ یسمع تحاورکم، میں سن رہا تھا، آپ انکار کر رہے تھے، وہ اقرار کروا رہی تھی، آپ انکار کر رہے تھے، وہ اقرار کروا رہی تھی، میں بھی موجود تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، میں فیصلہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ طلاق غلط ہے، اور اس طلاق کا کوئی حکم نافذ اس عمل نہیں ہوگا، ہاں اس بول کا کفارہ ہے، کفارہ ادا کر دیا جائے اور بیوی حلال ہو جائے گی۔ یہ وہ دور تھا جب اللہ سے تعلق تھا تو مزے تھے، تو میرے بھائیو بہنوں اللہ سے تعلق بنا لو۔ یہ کسی حکومت کے بس کے نہیں ہے کہ وہ آ کے ہمارے حالات ٹھیک کر دے گا، یہ سب مٹی کے بت ہیں، ان سے کچھ بھی نہ ہوگا، جب تک اللہ نہ چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا۔